جاتا ہے۔ یہی طریقہ کار ہمارے اسلاف کا رہا اور یہی آج ضرورت ہے۔ یعنی آج جو لوگ طرح طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں اور تذبذب میں مبتلا ہے، تو میں فتح مکہ سے یہ ان کو میسج دینا چاہوں گا کہ پہلے اپنی حیثیت تو منوائیں۔ جب آپ کی کوئی حیثیت مانے گا نہیں تو آپ کے وجود کی جب حیثیت نہیں ہے تو آپ کی بات کی کیا ویلیو ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنی سیاسی حیثیت کو منوایا، کفار مکہ نے تسلیم کیا، اور اس معاہدے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بھی سگنیچر ہوئے، یعنی آپ کی مہر نبوت لگائی گئی، کفار مکہ نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ جس وقت یہ سارے کی ساری باتیں طے ہو گئیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ کفار کبھی اپنے معاہدے پہ قائم رہ نہیں سکتے، اور وہی ہوا۔ صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر عمرہ قضا کے لیے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو فرمایا اب تم نے جو ہے عاجزی کے ساتھ نہیں چلنا، بلکہ کفار چونکہ دیکھ رہے تھے، فرمایا اکڑ کے ان کے سامنے بیت اللہ کا طواف کرو، جس کو رمل کہتے ہیں۔ تو صحابہ نے اکڑ کے طواف کیا، اور پھر عمرہ قضا کے دوران یہ بات ثابت ہوئی، کفار مکہ سارے وہاں سے بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ساری کیفیت کو دیکھا۔ اب 6 ہجری کو یہ صلح نامہ لکھا گیا 1500 صحابہ کے ساتھ، اور ٹھیک 2 سال بعد یعنی 8 ہجری کو فتح مکہ ہے، یعنی کفار مکہ 2 سال بھی اپنے وعدے پر قائم نہ رہ سکے اور معاہدے پہ قائم نہ رہ سکے۔ اس سے پتہ چلا کہ کافر وعدہ کر کے جلد ہی یوٹرن لے لیتا ہے، لیکن مومن ہمیشہ اپنے وعدے پہ قائم رہتا ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے اوفو بالعقود، اپنی باتوں کو پورا کرو۔ مومن کا شعار ہے وہ اپنی بات کو پورا کرتا ہے، وہ اپنی بات سے پھرتا نہیں ہے۔ اور یہی آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ کفار مکہ آج یہاں بیٹھ کے معاہدہ کر رہے ہیں، اور وہی ہوا کہ 2 سال بھی نہیں گزرے اور وہ اپنے باتوں سے یو ٹرن لے کے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت انہوں نے بنو خزاع اور بنو بکر کے درمیان لڑائی ہوئی اور کفار مکہ نے ان کا ساتھ دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے سامنے شکیں رکھی تو انہوں نے کہا کہ ہم معاہدے کے توڑنے کا اعلان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب ابو سفیان اگرچہ مدینہ منورہ میں آیا کہ پھر کسی طرح یہ معاہدہ بحال ہو جائے، اور اسی دوران وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر، چونکہ اس کی بیٹی تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام قبول کر لیا تھا، ام المومنین تھی، تو جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو فوراً بستر اٹھا لیے۔ تو انہوں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا یہ بستر میرے آقا کے پاکیزہ ہیں، اور میں ناپاک جسم کو اپنے محبوب کے پاک بستر پہ بیٹھنے نہیں دے سکتی۔ یعنی ابوت کا رشتہ بھی بعد میں